cell, the whole cell. You can see the nucleus there. اس کو کیا کیا ہم لوگوں نے, اس کو نیوکلیس کو ہم نے اس طرح سے کاٹا ہے اور جو سیل ہے وہ ہم نے اس طرح سے, بیکاز سیل تو اسفیریکل ہوگا تو آپ یو ہیو ٹیکن اے کراس سیکشن تھرو دا سیل اوور ہیئر. تو کراس سیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ پین میرے ہاتھ میں ہے تو اگر میں اس کو اس طرح سے کاٹوں گا تو یہ ہوتا ہے کراس سیکشن. اب یہیں پہ ایک اور بات میں ایکسپلین کر دوں, اگر میں اس کو اس کی ہائٹ سے لے کر کاٹوں گا, لینتھ وائز کاٹوں گا, دیٹ از نون ایز دا لانجیٹیوڈینل سیکشن. ٹھیک ہے, دیز ٹو تھنگز ول بی ویری ہیلپ فل ٹو یو وین ویل ڈسکس پریکٹیکلز یا آپ کی بایولوجی پریکٹیکلز میں بہت کام آئیں گی. کراس سیکشن, کٹ اکراس, اینڈ لانجیٹیوڈنل. اگر میں لینتھ وائز کاٹ رہا ہوں اس کو تو لانجیٹیوڈنل سیکشن بولتے ہیں. بٹ دس از لیٹس سے کراس سیکشن, کراس سیکشن آف دا سیل اٹ سیلف. ناؤ اف یو لک ایٹ دس کلوزلی یو کین سی دا نیوکلیس. دیکھ لیجیے نیوکلیس کے اندر آپ کو نیوکلیولس دکھایا ہوا ہے. نیوکلیولس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچ میں جو سب پرپل ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو, دس از دا نیوکلیوپلازم. یہ جو اوپر کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں دس از دا ون جو کور کر رہا ہے اس کو, دیٹ از دا نیوکلیئر میمبرین. ٹھیک ہے جناب, دیٹ از دا نیوکلیئر میمبرین. ناؤ نیوکلیولس, نیوکلیوپلازم, نیوکلیئر میمبرین. آلرائٹ, یہ جو سارا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں, تمام چیزیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈڈ ہیں. They are all present inside the cytoplasm. Cytoplasm is a gel-like structure, is a gel-like fluid which is present inside the cell. It is about 70 to 90% water, and the rest is made up of mineral salts and some organic salts. اور جتنی بھی چیزیں آپ کو سیل میں نظر آئیں گی وہ تمام چیزیں اس سائٹوپلازم کے اندر اسکیٹرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تو سائٹوپلازم کا ایک اسٹرکچر ہو گیا, اینڈ یہ سائٹوپلازم کا فنکشن بھی ہو گیا, تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور ساتھ رکھتا ہے. اٹ پرووائڈز دا رائٹ انوائرمنٹ فار آل آف دیز اسٹرکچرز, آل آف دیز آرگنیلز ٹو سروائیو ود ان دا سیل. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تو ہو گیا سائٹوپلازم. آگے چلتے ہیں. سیل میمبرین. اچھا جناب, تھوڑا سا یہاں رکیں گے اور اس کو ہم ذرا سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو. دیکھیے یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی, ان تصویروں کو ذرا بھی ہم تھوڑا اگنور کرتے ہیں اور ہم سیل میمبرین کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. واٹ دا سیل میمبرین ڈز از, سیل میمبرین آئی سیڈ از دا ون دیٹ بائنڈز دا سیل. ٹھیک, سیل کے اراؤنڈ ہوتی ہے. دیٹ سیل میمبرین جو ہے اس کو ڈسکور یا اس کا جو اسٹرکچر ہے سیل میمبرین کا, اس کو ایکسپلین کرنے میں ان دونوں حضرات کا جو آپ کے سامنے جن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں بہت بڑا ہاتھ ہے. اینڈ جو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کا نام ہے نکلسن اینڈ دی ادر ون از سنگر. سو نکلسن اینڈ سنگر ور دا ونس دیٹ گیو اس دا فلوئڈ موزیک ماڈل. واٹ از دا فلوئڈ موزیک ماڈل, ویل ڈسکس دس آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم لوگ سیل میمبرین کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا رہے تھے کہ جناب سیل میمبرین کیا چیز ہوتی ہے, اور ان دونوں یہ جو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں, دیز ٹو پیپل ور دا ونس ہو پٹ ڈاؤن دا فلوئڈ موزیک ماڈل تھیوری. ایک بات جو آپ دھیان میں رکھیے گا وہ یہ ہے کہ ایز فار ایز دا اسٹرکچر آف دا سیل میمبرین از کنسرنڈ, سیل میمبرین کے اسٹرکچر کے لیے بہت ساری تھیوریز, بہت ساری چیزیں بہت سارے سائنسدانوں نے ڈالی ہیں, ان کے بارے میں آپ کتابوں میں بھی آپ غالباً پڑھیں گے. بٹ دا موسٹ ایکسیپٹیڈ تھیوری فار دا اسٹرکچر آف دا سیل میمبرین از دا فلوئڈ موزیک ماڈل تھیوری. اور یہ جو فلوئڈ موزیک ماڈل تھیوری ہے دیٹ واز پٹ اپ بائی نکلسن, گارتھ ایل نکلسن اینڈ ایس جے سنگر. نکلسن اینڈ سنگر نے مل کے 1972 میں 1972 کے اندر یہ فلوئڈ موزیک ماڈل کی تھیوری جو ہے وہ پٹ فارورڈ کی تھی. اچھا, اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں یہ میں بتا دوں کہ سیل میمبرین جو ہے اٹ از بیسکلی لپڈ بائی لیئر, 2 لیئرز ہوتی ہیں لپڈس کی, اس سے وہ بنتی ہے, اور اس کے اندر پھر پروٹینز کے بڑے بڑے گلوبیولز ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر آپ کو اسکیٹرڈ ملیں گے.
یہاں جہاں تک اسٹرکچر آف دا سیل میموری کا تعلق ہے اور اس کی جو بناوٹ اور اس کا فنکشنز کا تعلق ہے, اتنا ضرور یاد رکھیے گا سیل میموری کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے جو داخل ہوتی ہیں سیل کے اندر, اینڈ دا وانس دیٹ گو آؤٹ. سو ان اینڈ آؤٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں وچ آر پاسنگ اینڈ کراسنگ اکراس وچ آر کراسنگ دا سیل میمبرین, اندر بھی آ رہی ہیں باہر بھی جا رہی ہیں, ان سب چیزوں کو سیل میمبرین کنٹرول کرتی ہے. وچ تھنگس آر سپوز ٹو بی الاؤڈ ٹو کم انٹو دا سیل اینڈ وچ شوڈ بی الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. That is that is what the function of the cell membrane is. Secondly, cell membrane is a selectively permeable membrane. یہ جو میں بھی آپ کو اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوں یہ اپنے دھیان میں رکھیے گا. Cell membrane is a selectively permeable membrane اور it's a partially permeable membrane. ٹھیک ہے جناب, فی الوقت اس سبق میں اس لیسن میں ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس لیسن میں جو کچھ میں نے پڑھایا ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے, یہاں پہ ہم اسٹاپ کریں گے. اگلے لیسن میں ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے. ویل کنٹینیو ود دا سیم لیسن اینڈ ویل ڈو دا اسٹرکچرز آف دا سیل ایز ویل ایز دا فنکشنز آف دا سیل. ابھی اس وقت ہم چلتے ہیں, کچھ ایس ایم ایسز ہمارے پاس آئے ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیں کیے ہیں اور کچھ سوالات آپ نے کیے ہیں وہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں. ویل لک ایٹ دوز ایس ایم ایسز اینڈ میسیجز دیٹ ور سینڈ ٹو اس. سمین اختر ہیں فرام بدین, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اف نان آرگینیلز آر ناٹ امپورٹنٹ دین وائی ڈو دے ایگزسٹ. اچھا دیکھیے, میں نے میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آرگینیلز کے بارے میں اور نان آرگینیلز کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہوں یا نہ ہوں تو سیل کے لیے ضروری نہیں ہوتا. لیکن نان آرگینیلز کے ایگزامپلز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہوں گے اسٹارچ گرینز آپ کو ملیں گے, اس میں آپ کو لپڈ گلوبیولز ملیں گے یا لپڈ ڈراپلیٹس جو آپ کو سائٹوپلازم کے اندر اسکیٹرڈ ملیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہوتا یہ ہے کہ بیکاز اتنے سارے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر, تو ان کے کچھ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں, کچھ سیل کی اپنی انرجی کے لیے وچ دا سیل یوزز ایز فوڈ, جیسے اسٹارچ گرینز ہو گئی ہیں یا جیسے لپڈ ڈراپلیٹس ہو گئے ہیں, ان کو استعمال کرتی ہیں, تو اس لیے وہ سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں. میرا صرف مقصد بتانے کا یہ تھا کہ نان آرگینیلز اور آرگینیلز میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک وائٹل ہوتا ہے آرگینیلز اور نان آرگینیلز ہوتے ہیں لیکن نان وائٹل ہوتے ہیں. مقصد ان کو آپ نکال بھی دیں سیل میں سے تو سیل کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, سیل مرے گا نہیں اس کی وجہ سے. لیکن اگر آپ آرگینیلز کو نکالتے ہیں تو سیل ول ایکچولی ڈائی. دوسرا جو ہمیں میسج ملا ہے وہ ہیں شاہ رخ فرام بدین اونلی. انہوں نے پوچھا ہے سائٹولوجی کے بارے میں. بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ سیل کے بارے میں پڑھنا, اس کی بناوٹ, اس کے اسٹرکچر کے بارے میں, اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھنا, دیٹ از واٹس کالڈ سائٹولوجی. تو یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے سیل کے بارے میں. ایگزیکٹلی جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اٹس آل اے پارٹ آف سائٹولوجی اٹ سیلف. تو شاہ رخ ویل ڈن, مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنی غور سے ہمارے لیسن کو دیکھتے ہیں. تیسرا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ ہے کلثوم فرام نانڈیرو. کلثوم نے یہ پوچھا ہے, انہوں نے بیسکلی مجھ سے کہا ہے کہ میں سیل تھیوری کو پلیز ریپیٹ ان شارٹ دا سیل تھیوری. تو جناب ابھی کر دیتے ہیں, یہ دیکھ لیجئے, بلکہ دوبارہ سے میں آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے دا سیل تھیوری, اینڈ دس از دا شارٹیسٹ پاسبل فارم آف دا سیل تھیوری. اس سے شارٹ نہیں ہو سکتا ہے. دا سیل تھیوری نمبر 1, all living organisms are composed of one or more cells. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک سیل ہوتا ہے, اور جو ہم لیونگ آرگنزمس کی بات کرتے ہیں they can be classified as unicellular and multicellular. So unicellular cells are those that basically are made up of one cell. Uni means one, so unicellular. Multicellular, multi means many, so that means made up of more than one cell. Alright, تو پہلی چیز تو یہ ہے, all living organisms are composed of one or more cells. ٹھیک ہے جی, یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. Number 2, the cell is the smallest basic structural and functional unit of life. اور میں نے یہ بھی اس میں بتایا تھا, میں لکھا بھی ہے کہ ڈیفینیشن ہے یہ سیل کی. سیل کیا ہے؟ بیسک یونٹ آف لائف, لیکن بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف. ابھی جتنا بھی میں نے آپ کو سیل کے بارے میں بتایا ہے اس میں, اور آپ کو میں نے پہلے بھی I mentioned this earlier as well, کہ the cell itself is the very smallest, is the smallest part of any body, any living body. اگر آپ کوئی بھی باڈی لیں, کوئی بھی پلانٹ لے لیں, کوئی پتا لے لیں, آپ پتے کو کاٹنا شروع کر دیں, چھوٹے پیسز میں کاٹیں, اور جتنا اسمالسٹ پاسبل پیس آپ کاٹ سکتے ہیں اس میں سے, جب آپ اس کو دیکھیں گے اور انڈر دا مائکروسکوپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نکلے گا اس کے اندر سے آپ کو ملے گا سیل. ٹھیک ہے جناب, تو سیل دیٹس وائی از دا اسمالسٹ بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف. ٹھیک ہے جی, اسی سیل ہی سے سب چیزیں بنتی ہیں.
تھرڈ پوائنٹ جو سیل تھیوری میں تھا کہ نیو سیلز آر فارمڈ بائی دا ڈویژن آف پری ایگزسٹنگ سیلز. اس بارے میں نے بتایا تھا دس از بیسکلی پارٹ آف سیل ڈویژن جو ہم بعد میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی اس وقت یہ سمجھ لیجیے کہ ایک سیل ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے انٹو 2 سیلز, 2 سیل پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 سیلز, 4 کرتے ہیں انٹو 6, 6 انٹو 8, سو اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جو آپ کی باڈی ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے. اگر میرا ہاتھ, جیسے اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچے ہوتے ہیں, بچے پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, پھر لمبائی بھی بڑھتی ہے, ان کے ہاتھ بھی بڑھتے ہیں, ان کا چہرہ بھی سائز میں بڑھتا ہے, سائز انکریز ہوتا ہے. دیٹ از اے پارٹ آف گروتھ. ٹھیک ہے جناب. تو وہ جو گروتھ ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز دیئر سیلز آر کانسٹنٹلی ڈیوائڈنگ, ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو سیلز ایکچولی ڈیوائڈ اینڈ انکریز ان نمبرز, اور وہ کیسے ہو؟ بیکاز وہ پہلے سے جو ایک سیل موجود ہے اسی میں سے نکل رہے ہیں. دیٹس وائی دے آر کالڈ پری ایگزسٹنگ سیلز. پری ایگزسٹنگ, پہلے سے جو موجود سیل ہے وہی ڈیوائڈ ہو کے زیادہ نمبرز میں انکریز کر رہا ہے. سو نیو سیلز آر فارمڈ بائی دا ڈویژن آف پری ایگزسٹنگ سیلز. مجھے امید ہے کہ آپ کو میں نے تمام سوالات کے جو جواب دیے وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے, اور سیل تھیوری خاص طور سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جناب. اب ہم چلتے ہیں آگے. یہ تو سوالوں کے جواب ہمارے پاس مکمل ہو گئے. آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. دیکھ لیجیے. آج کے سوال اور آج کے ایم سی کیوز, سمپل ایم سی کیوز دیے ہیں. امید ہے کہ آپ آسانی سے کر سکیں گے. پہلا سوال جو ہے وہ ہے کویشچن نمبر 1. دا آرگنیل وچ از آلسو کالڈ دا پاور ہاؤس آف اے سیل از اے نیوکلیس, بی ویکیول, سی مائٹوکونڈریا اینڈ ڈی سیل میمبرین. ٹھیک ہے جناب. کویشچن نمبر 1. The organelle which is also called the powerhouse of a cell is A. nucleus, B. vacuole, C. mitochondria and D. cell membrane. ٹھیک ہے جی. تو پہلا سوال ہو گیا آج کا. یہ ہو گیا آپ کا دوسرا سوال. The function of the cell membrane in a cell is to A. control movement of substances, B. capture sunlight, C. generate energy, D. store excess food. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں دوسرا سوال. کویشچن نمبر 2. The function of the cell membrane in a cell is to A. control movement of substances, B. capture sunlight, C. generate energy and D. store excess food. ٹھیک ہے جناب. ایک آخری مرتبہ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں دونوں سوال, یہ دیکھ لیجئے. کویشچن نمبر 1. The organelle which is also called the powerhouse of a cell is A. nucleus, B. vacuole, C. mitochondria, D. cell membrane. دوسرا سوال. The function of the cell membrane in a cell is to A. control movement of substances, B. capture sunlight, C. generate energy, D. store excess food. ٹھیک ہے جناب. تو یہ آج ہم صرف آپ کو 2 سوال دے رہے ہیں اور ان کے آنسرز کہ ہم بالکل منتظر رہیں گے. اور جیسے ہم نے آج ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے صحیح جواب دیے تھے, ہم اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ان اسٹوڈنٹس کے نام لیں گے جنہوں نے جو ان سوالوں کے صحیح جواب ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اب ان سوالوں کے جواب آپ ہمیں کس طرح لکھ کے دیں گے؟ اب دیکھیے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل فون, اس پہ آپ ٹیکسٹ میسیج کے جائیے, ٹیکسٹ میسیج کی طرف جائیے. ٹیکسٹ میسیج میں آپ لکھیں گے لاٹ, LAAT لاٹ, اسپیس دیں گے اور لکھیں گے بایو, BIO بایو. اس کے بعد اسپیس دیں گے اور کویشچن کا نمبر ڈالیں گے. کویشچن کا نمبر جیسے کویشچن نمبر 2 ہے تو آپ ڈالیں گے 2 کے بعد آپ آنسر ڈالیں گے, ABCD جو بھی آنسر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد دوسرا سوال اس کا نمبر لکھیں گے اور دوسرے سوال کے ساتھ اس کا آنسر لکھیں گے, جو لیٹر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ اسپیس دیں گے اور اپنا نام لکھیں گے. اپنا نام لکھنے کے بعد آپ پھر سے اسپیس دے کے اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا, وہ مت بھولیے گا. یہ اس طریقے سے آپ SMS ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کو سینڈ کیجیے گا ہماری طرف 277 پہ. ٹھیک ہے جناب, 277 پہ. سو لاٹ اسپیس بایو اسپیس کویشچن نمبر آنسر لیٹر, اگین کویشچن نمبر آنسر, اگین کویشچن نمبر آنسر, جتنے بھی MCQs دیے ہوئے ہیں, اسپیس اپنا نام اور اسپیس دے کے اپنے شہر کا نام لکھ کے 277 پہ ہمیں سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے جناب.
اگلی جو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ اگلا جو لیسن ہمارا ہوگا وہ ہم اسی لیسن کو آگے لے کے چلیں گے جہاں پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا. وی ٹیک اٹ فرام دیر اور انشاءاللہ اسٹرکچر اور فنکشن آف دا سیل کو اگلے لیسن میں ہم مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اچھا اور جہاں تک تعلق ہے